من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ جو قرآن کی دوسری صورت ہے، سب سے پہلے بڑی سورہ فاتحہ کے بعد اس کی 5 آیات کی تلاوت کی ہیں، 21 تا 25۔ گزشتہ ہفتے سورہ بقرہ کی 3 آیات کی روشنی میں بتایا گیا تھا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، ان کی جو آیات ہیں۔ رمضان کا تعلق قرآن تقویٰ سے کیا ہے، روزے سے کیا ہے، اور یہ کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن پاک نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر اس کی اہمیت بیان کی گئی تھی۔ اسی مناسبت سے آج کے جو آیات منتخب کی گئی ہیں، بالکل شروع کی آیات ہیں یہ، اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ قرآن پاک جو رمضان شریف میں نازل کیا گیا، اور رمضان کے روزے فرض ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ اس میں رمضان میں قرآن نازل کیا گیا تھا، تو اس کی دعوت کیا ہے۔ تو آج کی آیات یہی بتاتی ہیں کہ قرآن کی دعوت ہے کیا، اور کس بات کی دعوت دیتا ہے تمام انسانوں کو۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، یعنی غلط روی سے دنیا میں اور عذاب آخرت سے آگے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندر پہ اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسا عرض کیا گیا کہ یہ صورت جو ہے
یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن کی ابتدائی صورت اور اس کی 21ویں آیت، شروع کی 20 آیتوں میں جو سب سے پہلے آیتیں ہیں آپ سب جانتے ہیں تاکہ اس کا پس منظر معلوم ہو جائے۔ سورہ فاتحہ ہماری نماز میں پڑھتے ہیں، ہم نے اس نماز میں ہی پڑھی ہے ہر نماز میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے پہ چلا یا سیدھے راستے پہ رکھ۔ ہر نماز میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، کانشیسلی یا انکانشیسلی دعا مانگتے ہیں ہم یہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہیں سے شروع ہوتی ہے آیت، الف لام میم، یہ ہے وہ کتاب، اس کے علاوہ حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ اس سے ہدایت کون لوگ پائیں گے، ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، اس پہ جانے کا موقع نہیں ہے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی دعوت تو سارے انسانوں کے لیے، جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں گے، لیکن 3 طرح کے اس میں ایٹیچیوڈ ہوں گے لوگوں کے۔ ایک تو وہ مومنین صادقین ہوں گے جو اس بات پر پوری طور سے ایمان لائیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں گے۔ کچھ دوسرے ایسے لوگ ہوں گے آپ ان کو جتنا بھی سمجھائیں، جتنا بھی بتائیں، وہ مان کے نہیں دیں گے، وہ نرے کافر ہوں گے۔ صرف 2 آیتوں میں ذکر کیا گیا ان کا، وہ مان کے نہیں دیں گے بالکل، سم بکم یوں، اندھے بہرے، اور کہتے ہیں کہ اندھے بہرے ہوگا کہ گونگے ہوگا بالکل ہو کے رہ جائیں گے وہ۔ اور تیسری کیٹیگری جو بتائی گئی وہ بہت بڑی ہے، وہ منافقین کی، جہاں فائدہ دیکھا ادھر ہو لیے، اللہ اسے پناہ میں رکھے۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے، بتا اس لیے دیا گیا کہ قرآن تو ہے سب کے لیے، یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن سے ہمارا جو تعلق ہے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ایک رسپانسز ہوں گے۔ اب آج جو ہم نے آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی ہیں رمضان کی مناسبت سے، اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن دعوت کس بات کی دیتا ہے۔ تو کہا گیا ہے یا ایھا الناس، غور کیجئے، الناس تمام انسانیت، شروع میں اہل قریش مخاطب تھے کیونکہ وہی سامنے تھے، اور اب قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے لوگ مخاطب ہیں، ہم آپ بھی مخاطب ہیں اور وہ تمام دوسرے لوگ جن کی تعداد 800 کروڑ ہے، سب اس سے مخاطب ہیں۔ ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، اپنے پالنہار کی عبادت اختیار کرو، بندگی اختیار کرو۔ یہاں لفظ استعمال کیا گیا عبادت کا، عبدو، عبادت، ہم سب عبادت کے معنی سمجھتے ہیں، خوب بولتے بھی ہیں، آج کل اور زیادہ اس کا استعمال ہم کر رہے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں کسی کے آگے سرفکندگی سے، فروتنی سے، اظہار بندگی سے آدمی جھک جائے، جھک جائے۔ بعض آدمی کیا کرتا ہے، جھکا ہوتا ہے، کرتا تو کوئی ہے نہیں ہو، تو یہ اس کو کہتے ہیں عبادت۔ یہ لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کسی شخصیت کے آگے، اس کے آگے سرفکندگی کرے، اس کے آگے جھک جائے، اظہار بندگی کرے، اظہار فروتنی کرے، لیکن اس کے احکامات کی پیروی نہ کرے۔ چھوٹی سی مثال جو بہت زیادہ اس سے ریلیونٹ نہ شاید ہو، ماں باپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کا عزت اکرام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، چاہیے ہم ان کے آگے جھکے رہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ اپنے ماں باپ کی بہت قدر کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، بات نہیں مانیں گے؟ ایسا ہوتا ہے؟ کیسی محبت؟ اللہ تعالیٰ کے آگے تو اللہ سے کیا مقابلہ ہے، کہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ وہی ہے، اس کے آگے ہم اپنے آپ کو جھکائیں، لیکن اپنے آپ کو اس کی بندگی سے، اس کی اطاعت سے ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھیں۔ عبادت کے معنی یہ سمجھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآن میں جو بات کہی گئی ہے، عبادت کرو اپنے رب کی جیسے کہ میں بتا رہا ہوں۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن جو بتا رہا ہے اور آپ کی حدیث جو بتا رہی۔ اس عبادت کے مفہوم کو قرآن پاک کے دوسری جگہوں پہ سمجھا جا سکتا ہے، جسے کہا گیا سورہ زمر میں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ہم نے اس کتاب کو آپ کے ساتھ حق کے ساتھ نازل کیا ہے، حق بات اس میں ہے، بس اپنے اللہ کی عبادت کیجیے، اپنے اطاعت کو خالص اس کے لیے کرتے ہوئے۔ تو وہاں بتا دیا گیا کہ عبادت سے کیا مراد ہے۔ عبادت میں اطاعت شامل ہے، ساری کی ساری بندگی روتنی اسی کے لیے نماز، اسی کے لیے روزے، اسی کے لیے حج، اسی کے کہنے پہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کے تمام احکامات کی پیروی اس کے اطاعت میں شامل ہے۔ سورہ یاسین ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے، اس میں کہا گیا ہے اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ اے آدم کے بچوں،
کیا میں نے تم کو بتلا نہیں دیا تھا، تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو کہا گیا ہے لا تعبد الشیطان، لا تعبد الشیطان، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرو۔ کوئی شیطان کی بندگی کرتا ہے اس معنی میں جیسے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، وہ ہماری اطاعت کے معنی میں ہے، تم شیطان کی اطاعت نہ کرو۔ اسی طریقے سے اسے کہا گیا ہے ابھی سورہ مومنون میں جو ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے وہاں گئے اور دونوں لوگ ان کو اسلام کی قرآن کی دعوت دی، سب آپ کے سامنے موجود ہے، تو اس نے کہا، جواب کیا دیا، فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ بَشَرَيْنِ مِثْلَنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو لوگوں پر ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، جبکہ حال یہ ہے کہ ان کی قوم ہماری بندی ہے۔ اس نے ہی لفظ استعمال کیا کہ ہماری عابد ہے یہ۔ تو بنی اسرائیل فرعون کے پوچھتے تھوڑی تھے، اس کے غلام تھے۔ تو مطلب یہ ہوا یہاں پہ جو کہا کہ اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کے آگے وہ تمام جو مراسم ہیں عبودیت ہم ادا کرتے ہیں، آج کل سب سے زیادہ اس کا ہم کر رہے ہیں وہاں، اس میں اطاعت اس کی شامل ہے۔ اس اطاعت کے بغیر وہ بندگی بے معنی ہے۔ اب آگے کہا جا رہا ہے کہ کس کی وجہ کہ ایسا ہم کیوں کریں، تو کہا جا رہا ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم، کیونکہ اسی نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ ان کو بھی پیدا کیا، یعنی ہمارا خالق وہ ہے۔ خلقکم، تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو۔ یاد رہے مکے عرب کے لوگ جو ہے وہ بہت سارے جو انہوں نے جو بت بنائے تھے، ان میں کچھ بت وہ تھے جو کسی زمانے میں انہی کے اچھے بزرگ لوگ تھے۔ جیسے آج کل بھی ہو رہا ہے، کچھ بڑے لوگوں کو آدمی احترام کرتے کرتے عزت کرتے ان کا مورتی بنانے لگا ہے۔ سورہ نوح میں بتایا گیا ہے کہ جو 5 بتوں کے نام لیے گئے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سب جو ہیں اپنے زمانے کے بڑی بڑی معزز شخصیتیں تھیں، نیک لوگ تھے، اور بعد میں ان کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جو لوگوں کو پوجنے لگے ہو، ان کی عبادت کرنے لگے ہو، ان کا بھی خالق وہی ہے۔ تو کیا یہ بات زیب دیتی کہ آدمی مخلوق کو ہی پوجے؟ یہ بات یہاں بتائی گئی ہے کہ اس کی اللہ کی بندگی ہم کیوں کریں، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے۔ اور کہا گیا لعلکم تتقون، تقویٰ کے معنی میں بہت وسعت ہے۔ یہاں تقویٰ اس معنی میں کہا گیا تتقون، تاکہ ان سے بچو، یعنی صرف اللہ کی بندگی کرنے میں ہم غلط راستے سے بچ سکتے ہیں۔ دنیا کا سارا معاملہ یہی ہے کہ وہ ایک اللہ کے علاوہ تمام کی بندگی کر رہی ہے، یا اللہ کی بندگی اس معنی میں تو کر رہی ہے کہ اس کو پوچھ پاٹ لے رہی ہے، لیکن اطاعت کر رہی ہے دوسرے چیزوں کی، دوسرے معبودوں کی، دوسرے لوگوں کی، دوسرے شخصیتوں کی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو تم غلط روی سے اس سے بچ سکتے ہو، اور آخرت کا جو سب سے بڑا عذاب ہے، آیت میں آگے اس ترجمے آپ نے سنا ہوگا، اس سے بچنے کی بس یہی توقع ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں عذاب نار سے بچنا، اس کو میں نے نار کہا گیا ہے کہ جو ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کا تیسرا اشرا ہے، تو اس میں کیا بات ہے؟ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا اور دنیا میں صحیح راستے پر رہنے کا طریقہ صرف اور صرف یہ ایک اللہ کی بندگی اختیار کی جائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں کچھ دلائل دیتا ہے، ایسا کیوں کیا جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی۔ قرآن پاک میں ابھی جیسا ابھی ہم نے حوالہ دیا کہ پچھلے ہفتے 183 سے 186 نمبر کی 85 نمبر کی آیتیں بیان کی گئی تھی، اس میں کہا گیا تھا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تمام انسانوں کے لیے اس میں قرآن میں ہدایت ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والی، اور اس کے بینات بیان کرتی ہے، حق کے فرقان، تو اس میں جو ہے یعنی دلیلیں دیتی ہے۔ اب یہاں پہ چند دلیلیں دی جا رہی ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ بچھونا کیا ہے، وہ زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ بچھونا کسے کہتے ہیں؟ جس پہ آدمی بہت آرام سے سوتا ہے، گدا ہے اس کے اوپر میں، اس کے بعد چادر ہے، یہ جتنی بھی اس پہ آرام ہو سکتے ہیں، اور کمرہ بھی پوری طرح سے ایئر کون کیا ہوا ہے، کہتا ہے فراشن۔ زمین کو فرش بچھونا بنایا اور آسمان کی چھت۔ تو جب زمین اور آسمان کا ذکر کیا جائے گا تو زمین کے بیونڈ جتنی چیزیں ہیں وہ سب آسمان میں شامل ہیں۔ یہ جو سانس ستارے ہم دیکھتے ہیں، یہ فضا ہے جس کو ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں،
یہ اور دوسرے جو سیارے ہیں، یہ تمام جو اللہ نے ماحول بنایا ہے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں کہا رہا ہے کہ اس نے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب دیکھیے یہاں پہ بچھونا سے کیا مراد؟ ظاہر ہے کہ آپ یہاں سے باہر نکلیں تو بچھونا تو نظر نہیں آ رہی ہے، تو پورے زمین کو، یہ کرۂ ارض جو ہے، یہ ارتھ جو ہے، اس کو بچھونا کہا گیا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں، اور قدیم زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے کہ زمین ہے، چاند ہے جو اس کی گردش کرتا رہتا ہے، زمین سورج کی گردش کرتی ہے، اور بہت سے سیارے ہیں۔ 8 سیاروں کے لوگوں کو نام معلوم تھے پہلے بھی، 7 کے اس میں سے، ان میں سے سورج کے سب سے قریب ایک سیارہ ہے جسے ہم کہتے ہیں مرکری، عطارد۔ اس کے آگے جو ہے وہ جو ہے یہ ہے وینس ہے، جسے ہم کہتے ہیں وہ زہرہ۔ زمین ہے، اس کے بعد مشتری ہے، ہم مریخ ہے، 3 کا ذکر کرتے ہیں۔ ان تینوں پہ آپ غور کریں تو تینوں بالکل زمین کی طرح سے ہیں، ملتے جلتے۔ جو سورج سے دونوں جو قریب ہیں ان کا درجہ حرارت 460 سے 480 ڈگری سیلسیس رہتا ہے ٹمپریچر، سیسا پگھل جائے گا۔ اور جو مریخ ہے، مارس، جو یہاں سے زمین کے بعد جو نیکسٹ پڑتا ہے، اسے ہم ریڈ پلانٹ بھی کہتے ہیں، وہاں کا درجہ حرارت -160۔ آپ سوچ نہیں سکتے کتنا درجہ حرارت ٹمپریچر ہے۔ زمین ہے بہت گرم ہوتی ہے، 53 58 پہنچ جاتی ہے، بہت ٹھنڈی تو -80 سائبیریا میں، لیکن آدمی اس پہ رہ سکتا ہے۔ ہوا صرف یہی ہے، کہیں اور ہوا نہیں ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ صرف اور صرف زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے سولر سسٹم میں، اور جو قریب ترین جتنا ہم جانتے ہیں اب تک 21ویں صدی میں، صرف زمین ایسا ہے جس کو ہم بچھونا کہہ سکتے ہیں۔ اپنے آپ ہو گیا، للٹپ ہو گیا؟ نہیں۔ آسمان کو لے لیجئے، آسمان سے مراد ہے کہ زمین کے بیانڈ جو کچھ ہے، اللہ نے کتنا پروٹیکشن اس کے ذریعے دیا ہے، تفصیل کا موقع نہیں، اب سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کو، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو اس نے تمہارے لیے ایک چھت بنائی۔ چھت سے آدمی حفاظت پاتا ہے، UV ریز سے اور دوسری طرح کی ریز سے، اس پہ شہاب ثاقب سے، طرح طرح کی چیزوں سے آدمی حفاظت پاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ انتظام کیا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ رات میں 2 کروڑ میٹیور زمین پہ کی طرف آتے ہیں اور چندی زمین تک پہنچتے ہیں؟ کروڑوں۔ اگر زمین پہ ایسے گرنا شروع ہو جائیں، کسی کے سر بچے گا؟ اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اوزون لیئر کے ذریعے سے UV ریز سے بچاتا ہے، دوسری تمام چیزیں بیماریوں سے بچاتا ہے، حفاظت ہی تو ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اس نے جو ہے آسمان سے پانی نازل کیا۔ ہم سب جانتے ہیں زمین سے، سمندروں سے پانی بھاپ بنتا ہے، پھر اس کو ہوائیں لے کے جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اس کو برساتا ہے۔ اسی پانی کے ذریعے سے دنیا کی تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دوسری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے زمین کی تمام چیزیں پانی سے پیدا کی، اب اسی کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں، رزق ہمارے لیے وہاں پہنچتا ہے، چاہے وہ سیریلس ہو یا پھل ہو یا دوسری تمام چیزیں ہوں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اسی نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے اس نے طرح طرح کے پھل اور پیداوار تمہارے نکالی، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پہ۔ اس میں پوری چیزیں آ جائیں گی، پوری کی پوری جو واٹر سائیکل اسی پہ بنیاد ہے ہماری لائف کی زمین پہ۔ آپ سب اشاروں میں بات سمجھ سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ قریش کے لوگ بھی یہی جانتے تھے کہ ایک اللہ ہے، خالق مالک ہے، بارش وہی برساتا ہے، کوئی دیوی دیوتا نہیں برساتا۔ اس ملک میں جہاں پہ کروڑوں دیوتا پوجے جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کوئی اور برساتا ہے، وہی کہتے ہیں اسی کی طرف میں، سب مانتے ہیں۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اوپر والا، سب یہ جانتے ہیں وہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اس بات کو جانتے ہو، تم اس کا اقرار کرتے ہو، تو پھر تم اس کو اللہ کو پہ کسی کا شریک کیوں بناتے ہو؟ انداز جو ہے ند کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شریک بنانا، ہمسر ٹھہرانا۔ گویا کہ اگر کسی کو آدمی پوچھتا ہے، کسی کی بات مانتا ہے، کسی کا اطاعت کرتا ہے اللہ کے حکموں کے خلاف، گویا اس کو اس کا شریک ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جب تمہارا خالق وہی ہے، تم سے پہلے لوگوں کا خالق وہی ہے، زمین کا بچھونا اس نے بنایا، آسمان کو چھت اس نے بنایا، آسمان سے پانی اس نے برسایا، رزق اس نے تم کو دیا، سب کچھ وہ کر رہا ہے، زندگی و موت وہ دے رہا ہے، تو پھر تم دوسروں کو اس کا کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ سب چیز کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم،
شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم ناانصافی عدل کے خلاف بات میں. یہی یہاں پہ کہا جائے کہ جب تم اس بات کو جانتے ہو، قرآن کون سی دعوت دے رہا ہے؟ کامن یہی دعوت، ایسا ہونا ہی چاہیے. جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو بندگی اسی کی ہونی چاہیے. مسجد میں بھی، مسجد کے باہر بھی، بازار میں بھی، ڈپارٹمنٹ میں بھی، آفیسز میں بھی، جہاں بھی ہم ہیں، اللہ کی بندگی اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق. یہ ہے وہ اسلام کی دعوت جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ دعوت لوگوں اختیار کر لو، دنیا میں غلط روی سے بچو گے، دنیا میں فتنہ فساد سے بچو گے، دنیا میں شرانگیزی سے بچو گے، اور آخرت کی کامیابی اسی میں دھری ہوئی ہے. یہی دعوت ہے قرآن پاک کی. اب اس کے بعد سے آگے بتایا جا رہا ہے، یہ اگر ہم مانتے ہیں اس کو کہ قرآن اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، جس کا کیا مطالبہ ہوگا؟ آدمی عمل کرے. کوئی آرڈر آئے، کوئی چیز آتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے تو آدمی کہتا ہے آتھینٹک ہے. اگر اس کی آتھینٹسٹی کنفرم ہوگی تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اس کے بارے میں، ریئیکشن؟ اس کو فالو کرنا ہے، اور نہیں تو پھر پھنسیں گے. یہی تو ہوتا ہے. اب اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ ان کو کچھ شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے اپنے بندے پہ جو نازل کیا نہیں ہے قرآن، اسی کی طرف سے ہے، کتاب برحق ہے. ایسا تو نہیں نعوذ باللہ ایسا کہ مشرکین کہا کرتے انہوں نے خود گڑھ لیا ہے. قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے، اسی طرف حوالہ دیا گیا ہے. کیونکہ اگر یہ بات کنفرم ہو جائے، ثابت ہو جائے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس نے اپنے بندے پہ نازل کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اسی کے بارے میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں اس امر میں شک ہے، یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یہ ہماری ہے یا نہیں، اس پر تمہیں شک ہے؟ ہماری ہے، مانتے ہو تو اس سے عمل کرو، مان جاؤ. نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ شک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ فاتو بصورت مثلی، تو تم بھی جیسی ایک صورت بنا لاؤ. قرآن پاک میں یہ چیلنج کہ ایسی قرآن تم بنا لاؤ. قرآن عربی زبان میں ہے، الف ب ت سے بنا ہوا ہے. وہ سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ اسراء میں، سورہ طور میں یہ مختلف طریقے سے بات آئی ہے کہ تم کہیں ایک آیت بنا لاؤ، کہیں 10 آیتیں بنا لاؤ. یہاں پر ایک صورت کی بات کہی گئی ہے. یہ کس معنی میں کہا گیا ہے؟ اس جیسی صورت بنا لاؤ. آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مصنف ہوتا ہے، بڑے بڑے آتھرس ہیں، بڑے بڑے رائٹرس ہیں، بڑے بڑے پوئٹس ہیں، ان کو کوئی جلدی کاپی کر لیتا ہے. اس معنی میں نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی ہے شامل. قرآن پاک کی زبان، اس کا لہجہ، اس کے جو ہے اس کے جو حسن، اس کے اندر جو لٹریری حسن ہے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں ہی. وہ خود ایک چیلنج ہے. لیکن اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں، کیا دنیا میں آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ ایک کتاب کی بدولت 23 سال کے عرصے میں دنیا کی یعنی ایک پورے قوم کی قیا پلٹ گئی ہو؟ مکے کے لوگ کیسے تھے، مدینے کے لوگ کیسے تھے، اخلاق کے کس مرحلے پہ تھے؟ اور 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے نبوت کے بعد، 23 سال کیا حالت ہوگی؟ دنیا کی بہترین قوم، وہ دیکھتے دیکھتے 4 کنٹیننٹ پہ پھیل گئے. وہ بھی تھیں وہ. تو کہا جا رہا ہے کہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے. ایک الگ موضوع ہے بتانے کا کہ قرآن پاک کے اللہ کے منزل میں اللہ ہونے کے کیا دلائل ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میں اس میں شک ہے، ایک جیسی صورت بنا لو. ابھی آگے بات آ رہی ہے یہاں پہ. پھر کہا جا رہا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم اپنے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس چیز کی چاہو مدد کر لو، لے لو. مکے میں جو اہل قریش تھے سمجھتے تھے کہ جو بڑے بڑے آتھرس ہوتے ہیں یا بڑے بڑے شعراء کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، وہ ان کو القاء کیا کرتا ہے. ان کا ایک تصور تھا، یہ ان کی مدد کیا کرتا ہے. اس طرح اسلام نے قرآن نے اشارہ کیا ایسا تم سمجھتے ہو تو تم بھی بلا لاؤ اپنے ہم نماؤں کو. شہداء مانے یہ مطلب ہوا یہ دوز ہو ہیلپ، تمہارے ہیلپ کو آ جائے، بلا لاؤ اللہ کو چھوڑ کر کے، جس کی چیز کا مدد لے لو. کئی آدمی مل کر کے بیٹھ جاؤ، بنا لاؤ. قرآن پاک نے مکے میں چیلنج کیا 10 سال 13 سال، مدینہ منورہ میں کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. آج 1446 ہجری ہے، نبوت کو شامل کر لیا جائے تو اس میں آپ 46 میں 13 جوڑ لیں، 1469 ہو گیا، 59 سال. قرآن پاک کہتا ہے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو
کیا حساب میں سچے ہو کہ جو تمہارا خیال قرآن کے بارے میں تو ایک قرآن ایسی بنا لاؤ، اور اگر اس بات پہ تم سچے ہو کہ تم بنا سکتے ہو تم بھی بنا لاؤ، کہتے ہم بنا لیں گے، بنا لاؤ تم بھی۔ تمام چیزیں اس چیلنج میں شامل ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، اور الفاظ دیکھیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی تم چیلنج قبول نہ کر سکو، تم نہ لاؤ۔ وَلَن تَفْعَلُوا، میں زور دیکھیے، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے ایسا۔ 1460 سال کی تاریخ گواہ ہے، آج تک اس نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور کوئی نہیں کر کے آ گیا کہ ہم ایک قرآن بنا کے لا کے دکھا سکتے ہیں۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی، قرآن کہہ رہا، چیلنج کر رہا، وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، تو اب کیا اس بات ہونا چاہیے، اس کا رد عمل، ہمارا ریاکشن ہونا یہ چاہیے، اب اس کو ہم مان لیں، ایک اللہ کو خالق مالک، وہی معبود حقیقی، اور اس قرآن پاک کو اللہ کی کتاب منزل من اللہ ہونے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ نازل ہوا تھا وہ اللہ کے نبی ہونے کے، اور پھر تقاضا کیا، پوری کے پوری طور سے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، جو قرآن کی آیت ہے۔ اب کہا جا رہا ہے اگر تم ایسا نہ کر سکے اور نہیں کر سکتے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تو ظاہر ہے کہ جب تم ایسا چیلنج قبول نہیں کر سکتے تو لازمی ہے پھر تو سزا بھگتو۔ تو بس دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، مان لو اسے، اللہ کی کتاب ہے، حق کے ساتھ نازل کی ہے اللہ نے اپنے بندے پہ، تو پھر اس کو مان جاؤ، اپنی زندگی ایسے سنوار لو جیسا اللہ کہتا ہے۔ ورنہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کافر ہے اس بات کو نہ مانے۔ کفر دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قولی، اب مانتے ہی نہیں، ایک عملی کفر بھی ہوتا ہے۔ دونوں سے انسان کو بچنا چاہیے، قولی کفر تو ہے ہی ہے، عملی بھی۔ مانے تو ہاں اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، کہ کبھی کھولنے کی نوبت ہی نہ آوے، پڑھنے کی نوبت ہی نہ آوے، سمجھنے کی نوبت ہی نہ آوے، عمل کرنے کی بات تو دور کی رہی، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے کہ ہم عمل کفر بالعمل کر رہے ہوں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن، آگ میں ہمیشہ ایندھن ہوتا ہے، فویل ہوتا ہے، کہا کہ انسان ہوں گے اور پتھر۔ انسان کون؟ کہا وہ عدت دل کافرین، جو منکرین حق کے لیے مہیا کی گئی ہے، وہ آگ بنائی گئی ہے، وہ انسان جس کو نہیں مان رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کے خلاف مخالفت کر رہے ہیں۔ اور پتھر کون؟ یہ جو بت انہوں نے بنا کے پوجنا شروع کیا۔ کس لیے ان کو ڈالا جائے گا اس میں جو پتھروں کے بت بنے ہوئے ہیں جن کی پوجا خوب ہو رہی ہے؟ تاکہ دیکھ لیں ان کی کیا گت بن رہی ہے، ان پہ خوب ان کو دھویا جا رہا ہے، ان پہ طرح طرح کے ان کو زیورات پہنائے جا رہے ہیں، ان کو خوب پنکھے جھلے جا رہے ہیں بتوں کو، اور طرح طرح کے ان کی جیسی آبھگت ہوتی رہتی ہے، تاکہ دیکھ لیں کہ دیکھو یہ ہے جن کی ہم پوجا کرتے تھے۔ دوسرا، تاکہ ان کو اور تکلیف ہو، دیکھو ان کی حالت یہ بنی، ان کو تمہیں بچانا چاہیے تھا جہنم کے عذاب سے، یہ خود اسی میں چل رہے ہیں۔ تو ایک اس کو ذلت دینا مقصود ہوتا ہے اس کو۔ دوسرے، ان کے عذاب میں اضافہ۔ میں اس کو اکثر اس طرح سمجھا کرتا ہوں کہ جو پتھر سے اگر صرف آگ ہو کہیں پہ جل رہی ہو تو گرمی اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس میں اگر ریفریکٹری پتھر ڈال دیے جائیں تو اس کی آگ کا ٹمپریچر اور بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے سینٹرل ایشیا میں جو وہ تندور ہوتے ہیں ان میں وہ لوگ پتھر ڈالے ہوتے ہیں اندر میں، تو آگ تو بجھ جاتی ہے اور دیر تک گرم رہتا ہے وہ۔ اگر آپ کبھی دیکھ لیں، آپ کو یوٹیوب پہ چیزیں اویلیبل ہیں، ان کے اس میں پتھر پڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے جگہ جگہ، اس کے ذریعے گرم ہو جاتا ہے، اور اس کا درجہ حرارت وہ بہت زیادہ دیر تک رہتا ہے بنسبت ان کامن تنور کے جو ہمارے وہاں پائی جاتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتھروں سے عذاب میں اضافہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جو انہی منکرین کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہ ہے وہ قرآن پاک کی دعوت، یہ حق ہے، اس کو مان لے، اور آدمی مان کر کے اپنی زندگی کو اس کے حساب سے سنبھال لے۔ قرآن پاک کا انداز ہے کہ وہ جو ہے جب کفار کا ذکر کرتا ہے، ان کے عذاب کا ذکر کرتا ہے، تو فوراً وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ اس کو جو مان لے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں، انکار کرنے والوں کا ذکر کر دیا گیا، اب جو اس پہ ایمان لائیں، اس کو مان لیں، اللہ کی کتاب ہے۔ ایک بات اور کہنے سے چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ
نزلنا علی عبدنا، یعنی وہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا ہے، اپنا بندہ کہا ہے، یعنی مقام بندگی جو ہے انسان کی معراج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا. اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں اور بہترین بندے، انسان کامل، آئیڈیل. کہنے کہ بندگی جو ہے یہ ہے، انسان کو بندہ بن کے رہنا چاہیے، اور یہ بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے. اب آگے جو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کے خالق مالک ہونے پہ، معبود حقیقی ہونے پہ، اس قرآن پر ایمان لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، وہ عمل الصالحات، اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیں. عمل صالح کوئی محدود فہرست نہیں ہے. ہر وہ کام جو قرآن پاک کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کے کیا جائے گا، وہ تمام کے تمام عمل صالح ہے کرنے کے لیے. جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق یہ تمام کی تمام چیزیں عمل صالح میں ہوں گی. تو صرف ایمان کافی نہیں ہے، مان لیا تو اس کا کیا تصدیق ہے، عمل سے ثابت ہونا چاہیے. تو جو مان لیا اور اس پہ عمل کرے، عمل صالح کرے، اپنے عمل کو درست کر لے، تو ان کے لیے آپ بشارت دے دیجئے ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ہم سب جانتے ہیں کہ جس جگہ قرآن پاک نازل کیا گیا تھا وہ کیسا بنجر علاقہ تھا، پتھریلے پہاڑ ہے، ننگے پہاڑ، ریگستان ہے وہاں پہ، اور جو پتھر ہے وہی بالکل پتھریلے قسم کی، رویدگی بہت کم ہوتی تھی وہاں پہ. دنیا کا واحد ملک ہے جو رقبے میں خاصا بڑا ہے، 8ویں نمبر پہ آتا ہے ورلڈ میں، لیکن دریا ایک بھی نہیں ہے، قدرتی دریا. برسات کے دنوں میں تو نالے بہنے لگتے ہیں لیکن کوئی دریا نہیں ہے، ادروائز ریور. وہاں پہ باغ کا تصور کیا آتا ہو، اس میں پانی ہو، باغ اونچائی پہ ہو، تو اونچائی پہ کوئی باغ ہو، ہر طرح طرح کے اس کے اندر پھلدار درخت ہوں، اور اس پہ نہریں بہتی ہوں. ہمارے کچھ مقامات پہ جہاں پولوشن نہیں بڑھا ہوا ہے، نہروں کے پانی کو پی سکتے ہیں، اتنا صاف ستھرا ہوگا. تو قرآن پاک میں ایسی چیزوں کا تصور دیتا ہے جس کو دنیا میں آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہاں یہ ایک آئیڈیل جگہ رہنے کی. کہا ہے کہ ایسے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. کہا جا رہا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ جو ہے اس میں باغوں میں پھل دنیا میں کے پھلوں سے ملتے جلتے ہیں. اب وہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دی گئی سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا کیا مقابلہ دنیا کی چیزوں سے. لیکن وہ کہ وہ اس میں جب وہ پھل ہوں گے تو لگیں گے کہ یہ تو ویسے ہی پھل ایسے میں دنیا میں ملتے تھے، وہی آم ہے، یہ امرود ہے، یہ سنترے ہیں، یہ انار ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ ٹیسٹ میں، اس کے ذائقے میں الگ ہوں گے. ہم اگزامپل دیتے ہیں، ہمارے وہاں تو پھل بہت کم ہوتے ہیں، لیکن کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جہاں بہت طرح کے پھل پائے جاتے ہیں. اب بادام ہے، یہ 7-8 ویرائٹی ملیں گی. کچھ ملکوں میں آپ جائیں گے وہاں پہ خود لوکل کئی درجن پھل ہوتے ہیں، عجیب عجیب شکل کے ہوں گے. آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں کیسا ہو، کھانے میں کیسا آدمی نہیں لیتا ہوں. لیکن اگر وہ اس کی مشابہت ہو آپ کے پھلوں سے، جس سے آپ آلریڈی انٹروڈیوسڈ ہیں، جانتے ہیں، تو آدمی اس کو لے لیتا ہے. تو غالباً یہ مراد بھی ہوگا کہ آدمی سمجھے گا وہی پھل ہیں یہ جو دنیا میں ہمیں دکھائے جاتے تھے، ہم کھاتے تھے، منہ میں پائے جاتے تھے. لیکن وہ ان سے جو ہوگا وہ ان سے بالکل الگ ہوں گے. وہ ایسے ہم کو ملا کرتے تھے کہیں گے. یعنی یہ ایک رغبت دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جنت کا کیا معاملہ ہوگا. جنت میں ایسی کچھ نعمتیں ہوں گی جو اسے کسی دماغ نے سوچا نہیں ہوگا. آج بھی اتنے ترقی یافتہ معاملے میں بھی، جبکہ ہم ہر چیز نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، کچھ علاقوں پہ آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو ایسی حیرت ہوتی ہے، ارے یہ چیز یہاں اویلیبل ہے، ایسا ہے. آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو جنت بنائی ہے اس میں ایسی چیزیں ہوں گی، ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جس سے ہم لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ وہ ہم نے دنیا میں دیکھا اور دماغ میں خیال تک نہیں آیا ہوگا. لیکن ہمارے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے جس کو ہم عام طور سے انسانی ذہن کو پسند کرتا ہے، اس کو لائک کرتا ہے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی پھلوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو ہے، اور پھل میں تمام چیزیں آ گئی اس کے اندر میں، ایسے ہوں گے جو اس سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن الگ ہوں گے. دوسری بات ایک اور بھی کہی گئی ہے کہ جنت کے نعمتوں کے تعلق سے کہ کبھی کبھی آدمی ایک ہی طرح کے پھل کھاتے کھاتے جو ہوتا ہے وہ اگتا جاتا ہے.
سیزنس کے پھل آتے ہیں، شروع میں بڑے اچھے معلوم ہیں، بڑے مہنگے ہی ملتے ہیں، 15 دن 20 دن کے بعد میں آدمی اکتا جاتا ہے، اب لگتا ہے کہ سارے تو اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں پہ ہم وقت ہر چیز دیکھنے میں ویسی ہی لگے گی، لیکن اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا، ذائقہ الگ ہوگا۔ قرآن پاک کے دوسری جگہوں سے اشارہ ملتا ہے کہ آدمی وہاں سے اکتائے گا نہیں کسی چیزوں سے، ہمیشہ بالکل نیا پن ہوگا، نیا پن ہوگا۔ آج بھی جو لوگ، سب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ 7 اسٹار ہوٹلس میں جائیے، صبح نکلیے شام کو واپس آئیے، ہر چیز کی سیٹنگ ڈفرینٹ ہے، سب کچھ وہی ہے لیکن چیزیں سیٹ الگ الگ کر دی جاتی ہیں، تو اس میں نیا پن لگتا ہے دیکھنے میں۔ یہ نہیں کہ آپ 4 دن ہیں تو اکتا آ جائیں گے کون سی جگہ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے ایسے ہی کرے گا کہ ہر چیز ہر وقت نئی نئی چیزیں ہوں گی، ایسا محسوس ہوگا تاکہ آدمی کو مونوٹونس نہیں لگے گا۔ وہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے اور کچھ دوسری جگہوں پہ اس طرف اشارے کیے گئے کہ آدمی وہاں پہ اکتائے گا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اکتا سکتا آدمی کا، اکتائے گا نہیں وہاں پہ۔ آخر میں ایک چیز جو کہی گئی ہے بڑی اہم ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ترجمہ کیا گیا ہے۔ ازواج جو ہے زوج کی جمع ہے، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، مرد کے لیے جوڑا اس کا عورت ہے، بیوی ہے، اور بیوی کے لیے جوڑا اس کا جو شوہر ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگوں نے ترجمہ اس کا اس طرح سے کیا ہے، مطہرۃ مانے پاکیزہ، کہ جو ہے پاکیزہ جوڑے مردوں کے لیے عورتیں، تاکہ ایسا نہ کہ میل ڈومینیٹر نہ محسوس ہو کہ مردوں کے لیے تو بیویاں ہیں تو عورتیں بیویوں کے لیے کیا ہیں۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہاں پہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ دیکھیے دنیا میں آپ کسی بھی طرح کے پلیجر، اچھی جگہوں کے جائیں اور آپ طرح طرح کے نعمتوں کو انجوائے کریں، تنہا نہیں آدمی اس سے لطف اندوز ہو پاتا ہے، کوئی ہو شیئر کرنے والا اپنی بات کو، اپنے فیلنگز کو، اپنے احساسات کو، ان تمام چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے۔ اور سب سے قریب تر کون ہوتا ہے؟ انسان، اس کی جو اس کا زوج ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر۔ تو کہا گیا ہے کہ وہاں پہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، مردوں کے لیے عورتیں، عورتیں کے لیے مرد، بیویاں اور شوہر وہاں پہ۔ اب یہاں پہ کہا گیا پاکیزہ، پاکیزہ سے کیا مطہرۃ، بہت عمدہ لفظ ہے، جسمانی طور سے پاک، ذہنی طور سے پاک، فکری طور سے پاک، اخلاق کے طور پہ پاک۔ آدمی دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، بڑے اچھے خیالات کے ہیں، بڑے بلند خیال ان کے اندر ہیں، اچھی بات سوچتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اس کو تم اچھا کہتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو جوڑے ہوں گے، جو بیویاں ہوں گی، جو شوہر ہوں گے، اس تفصیل میں اب نہیں جائیں گے کہ کس کو کیا ملے گا، وہ الگ چیز ہے، وہاں پہ ان سب کی خوبیاں ہوگی، مطہرۃ، ہر چیز میں پاک۔ اب بتائیے کہ صاحب جنت کی نعمتیں، اس کا ذکر پہلے کیا جا چکا، اور جو جوڑا آپ کا ہے، جو نیکسٹ ہے، جو آپ کے کمپینین ہے، ہم انگریزی میں کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ ہر چیز سے مطہرہ ہے، عمدہ خیال، پاکیزہ جسم، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ کپڑے، پاکیزہ فکر، پاکیزہ اخلاق، ہر چیز جو ہے اپنے ایکسٹریم پہ پاکیزگی۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ کہا کہ وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی ہی جنت نصیب کرے، ایسی جنت تو ہمیں دے۔ کہا ہے کہ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلد کی بات یہاں کہا جا رہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ہم نے بھی ذکر کیا، ہم لوگ جاتے ہیں کہیں پر بھی ٹور کرنے کے لیے، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، جگہ جاتے ہیں، شروع میں جائیں گے بڑا اچھا لگے گا، بڑے باتیں کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، اس میں ہم جو ہوتے ہیں ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 دن بعد، 4 دن بعد واپس آنا ہے تو بجھائے چلے آ رہے ہیں۔ وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اب کوئی ڈر نہیں ہے کہ خالی کرو، بس ہو گیا ٹائم، کنٹریکٹ پورا ہو گیا، لیز ختم ہو گیا، کچھ نہیں، ہمیشہ کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کی طرف توجہ کرتا ہے، جس جنت کی یہ خوبیاں ہیں، اور اس کے لیے تمام دلائل دیتا ہے قرآن پاک میں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک جو اس مہینے میں نازل کیا گیا تھا، ہم اسی لیے ہم نے اس سلسلے کو اپنا جو روٹین سلسلہ جو جمعے کو مغرب بعد ہوا کرتا ہے رمضان میں چینج کیا، تاکہ ہم قرآن کے بارے میں ہمارا رویہ جو ہے مثبت ہو، صحیح ہو۔ قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں، اس کا ثواب ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ دے، اس پہ کریں۔ اور دوسری ایک اور چیز بھی ہے، استغفار کے بارے میں کہا گیا کہ استغفار کا اشرہ ہے، یہ استغفار کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ آدمی اپنی غلطیوں پہ نادم ہو، آدمی توبہ کس چیز کی معافی چاہتا ہے، ہم سوری کس چیز کے لیے کہتا ہے؟ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، وہ نہیں جو ہونا چاہیے،
اس کا احساس ہو، اس کو نادم ہو آدمی، ہمیں نہیں کرنا ہے، آئی شوڈ ناٹ ہیو، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ سارے ظلم جاتی جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کی تلافی کی کوشش ہو۔ ہم نے سارے غلط کام کر کے رقم مس کر لیا ہے، ہم نے ظلم زیادتی کیا ہے، غلط بات کی ہے اور بس ہو گیا، تو ان تمام چیزوں کی تلافی کرے، وہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جسے استغفار کیا گیا، استغفر اللہ اب میں ہی کروں گا، تب جا کے وہ استغفار ہوتا ہے۔ کلمات اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اس کلمات کے ساتھ یہ چیز ضروری ہے، شرائط ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے، یہ 4 چیزیں شرط ہیں، یہ نادم ہونا، نہ کرنے کا عزم کرنا، اس پہ اور اس کے اوپر جو ہے اس کی تلافی کرنا، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ارے آپ تو بخشے بخشا ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بنیادی شرط میں ضرور پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس میں ہم قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں، اور اپنے ہم سے جو ماضی میں غلطیاں ہوتی رہی ہیں اس کو جو ہے استغفار صدق دل سے کریں، اور استغفار کے کلمات بھی ادا کریں، تاکہ ہم جب دوسرا اور تیسرا عشرہ ختم ہو جائے تو ہم جسے کہتے ہیں بخشے بخشائے، ہم نے گناہوں سے توبہ کر لیا، اس کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، ہم نیک بن گئے، اچھے اخلاق اختیار کر لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پاس رمضان سے متعلق کچھ کتاب